اچھا، ان دونوں کتابوں کے بعد کچھ نظمیں میں نے 2-3 نظمیں اور لکھیں، اور اس کے علاوہ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی ظاہر ہے افسانے لکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ کہانیاں لکھتے-لکھتے آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اچھا، ہمارے ہاں اردو میں بہت اہم نام ہے نظم کے حوالے سے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میری نظمیں ان سے قریب ہیں۔ یہ تو ایسا ہوگا کہ میں سورج کے گرد ایک موم بتی جلا رہی ہوں، لیکن بہت ہی اہم سا کوئی موضوع ہوتا ہے، لیکن اگر ایک فنکار اس عام سے موضوع کو چھو لے اور اس پر اپنی گرفت کر لے تو وہ موضوع کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ہاں، اس رات میری بھی نیند بے خواب تھی جب تم نے مجھے سرہانے پر اکیلا چھوڑا، اور آہستگی سے دروازے کا پٹ کھلا چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ باتیں ادھر ادھر کی کہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ رشاد بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن آج ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنے والے۔ آج ہم بہت فوکس کر کے ادب کی باتیں کرنے والے ہیں، اور ادب کی یہ باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صنوبر الطاف صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں نشاد صاحب، اور بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے۔ جی، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ تو میں تھوڑا سا تعارف ڈاکٹر صاحبہ کا کرا دوں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک نظم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اس کے علاوہ ایک استاد ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ آپ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی نظموں کی پہلی کتاب کائنات کے بیک یارڈ سے، یہ 2022 میں چھپ کر آئی تھی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جتنا میں نے اس کے بارے میں جانا، اس کو پڑھا یا اس کے بارے میں لوگوں سے سنا، تو اس پر بہت اچھے ریویوز آئے۔ ان کی نظموں کو بہت پسند کیا گیا، اور مجھے بھی ان کی نظمیں بہت پسند آئیں۔ اور اس کے بعد ابھی 2024 کے آغاز میں ان کا افسانوں کا مجموعہ ایک بے خواب دوپہر کا فلیش بیک یہ چھپ کر آیا ہے، اور یہ افسانے بھی ہم نے پڑھ ڈالے ہیں، اس لیے کہ ان کو پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پڑھنے ہی پڑیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، باقی باتیں ہم آپ سے ہی پوچھیں گے۔ جی تو بالکل۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ کتاب کائنات کے بیک یارڈ سے، میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کی آخری نظم ہے دریا ٹھہرا ہے۔ ہوں، میں اس کی کچھ لائنیں پڑھتا ہوں۔ ضرور۔ دریا ٹھہرا رہے گا، برف پہاڑوں پر نہیں مسکرائے گی، میری آنکھیں جیبوں میں دھسی رہیں گی، اور کانوں پر برائے فروخت کے ٹیگ چپکے رہیں گے، وہ خود کو دراز میں ڈال کر بھول چکا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو نظم ہے، بظاہر اس میں تھوڑی سی ہمیں مایوسی نظر آتی ہے ہوں، کہ دریا ٹھہر گیا ہے اور اب چلے گا نہیں، ہوں، ہوں، لیکن آپ کی دوسری کتاب آنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ دریا ٹھہرا نہیں ہے، بلکہ دریا بہہ رہا ہے، چل ہاں، رہا ہے، ہاں، اور اپنے پورے زور و شور سے ہاں۔ چل رہا ہے۔ تو آپ اپنے اس سفر کو، نظم نگار سے افسانہ نگار تک کے سفر کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا رشاد صاحب، ایک بات کی میں وضاحت کرتی چلوں کہ میں افسانہ نگار پہلے ہوں، یعنی میرے لکھنے کا آغاز جو ہے وہ افسانے سے ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے افسانہ ہی لکھا تھا۔ بیچ میں میرا نظم کی طرف رجحان بڑھا اور نظمیں میں لکھنے لگی اور مسلسل لکھنے لگی۔ افسانے تھوڑے سے کم ہو گئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بالکل ایک فطری بہاؤ تھا کہ افسانے کی طرف، کیونکہ اس کی وجہ مجھے اس لیے یہ لگتا ہے کہ میری جو نظمیں بھی ہیں ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کہانی ہی موجود ہے، یا وہ کسی کہانی کا کوئی ایک منظر ہے یا کوئی واقعہ ہے یا تاثر ہے۔ تو مجھے اپنی نظمیں بھی اپنے افسانوں سے کچھ زیادہ الگ نہیں لگتی ہیں۔ لیکن یہ جو میرا سفر ہے نظم کا اور افسانے کا، اس میں ہمیشہ ہر کسی سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے زیادہ جو عزیز ہے یا زیادہ جو میرے قریب ہے وہ افسانہ رہا ہے۔ مجھے فکشن پڑھنا پسند ہے، مجھے فکشن کو سمجھنا پسند ہے۔ فکشن میرے لیے مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا چیز ہے جو آپ کو ہانٹ کرتی ہے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، تو وہ کہانیاں ہیں، فکشن ہے، ناول ہیں۔ تو میں ان دونوں میں کہیں بٹی ہوئی ہوں، اور دونوں کو لکھنا جو ہے وہ مجھے پسند ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کا سفر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو ابھی آپ زیادہ نظمیں لکھ رہی ہیں ان کتابوں کے اشاعت کے بعد، یا افسانے نئے لکھ رہی ہیں؟ ہاں، اچھا، ان دونوں کتابوں کے بعد کچھ نظمیں میں نے 2-3 نظمیں اور لکھیں،
اور اس کے علاوہ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی ظاہر ہے افسانے لکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ کہانیاں لکھتے لکھتے آپ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹرک ہو گئے ہیں، آپ نہیں لکھ پا رہے آگے۔ تو اس کتاب کو چھپنے کے بعد میرے اندر اچھا پھر وہ کیونکہ بھول بھی جاتے ہیں نا ہم کہ وہ کہانی کہاں تھی، تو اب یہ ہوا ہے کہ میں نے وہ ساری پرانی کہانیاں جو ادھوری تھی یا میں نے کسی وجہ سے ان کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، نامکمل چھوڑ دیا تھا، اب میں ان کو دوبارہ سے لکھنے لگی ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب میں زیادہ، میری خواہش ہے کہ زیادہ میں افسانے لکھوں گی شاید۔ اچھا، یہ ویسے ایک سوال ایسے ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ خود کہانی لکھتی ہیں یا کہانی خود اپنے آپ کو لکھواتی یہ دونوں طرح سے ہے۔ ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تخلیقی عمل جو ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، پیچیدہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک منظر ملا ہے یا آپ کو ایک ہنٹ ملا ہے، کوئی ہوں، جملہ ملا ہے، ہوں، کوئی کردار ملا ہے، کچھ بھی ایسا، اور اب آپ نے اس کے ارد گرد کہانی بننا شروع کر دی ہے اس منظر کے گرد جس نے آپ کو انسپائر کیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری کہانی شروع سے لے کر آخر تک آپ پر اتر پڑتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سارا ایک منظر بمنظر کردار کے ساتھ۔ تو یہ دونوں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کہانی جو آپ پہ اتری ہو، جو خود آپ جس نے آپ انکشاف کیا ہو خود آپ پر، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور پتہ نہیں لیکن میرا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ وہ کہانیاں جو آ، مجھ سے لکھوائی گئیں وہ زیادہ اچھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ چلیں ہم ایک دو باتیں تو آپ کی نظموں کے حوالے سے جی کرنا بالکل، چاہیں گے اور پھر ہم افسانے پہ بات کریں گے۔ ضرور۔ تو یہ جو نظمیں آپ نے لکھی ہیں، چونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اگرچہ آپ نے اپنی شناخت بتائی کہ آپ نے افسانے پہلے لکھنے شروع کیے ہاں، تھے، لیکن چونکہ افسانوں کی کتاب بعد میں آئی اور ہاں، نظم کی پہلے آئی، تو میرا خیال ہے کہ نظم پہ تھوڑی سی ہاں، بات ہم ضرور، پہلے کر ضرور۔ لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو نظمیں آپ نے لکھی ہیں، ان پر کسی اردو کے یا انگریزی کے یا کسی بڑے نظم نگار یا کسی شاعر کے اثرات ہیں، یا کسی سے آ، آپ ایسی متاثر ہیں کہ جس کے اسلوب کو یا جس کے موضوعات کو یا جس کے مناظر کو، محسوسات کو آپ نے اتنی شدت سے محسوس کیا کہ آپ نے خود جب لکھنی شروع کی تو آپ کو لگا کہ یہ اس کے قریب ہے؟ اچھا ہمارے ہاں اردو میں بہت اہم نام ہے نظم کے حوالے سے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میری نظمیں ان سے قریب ہیں۔ یہ تو ایسا ہوگا کہ میں سورج کے گرد ایک موم بتی جلا رہی ہوں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں متاثر بہت سے لوگوں سے رہی ہوں۔ جیسے اگر ہم شاعرات کی بات کریں، خواتین شاعرات کی، تو مجھے فہمیدہ ریاض بہت زیادہ متاثر کرتی رہی ہیں، لیکن میری نظمیں ان کی نظموں جیسی نہیں ہیں۔ ان کا جو سنیریو ہے، جو ان کا لکیل ہے، جو ان کے سامنے جو دنیا ہے وہ میری دنیا سے بہت بڑی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک نظریاتی خاتون تھیں اور ایک خاص نظریاتی جماعت کے ساتھ وہ بس وابستہ بھی رہی ہیں، تو ان کا جو ہے وہ انداز کچھ اور ہے، لیکن میں ان سے بہت زیادہ متاثر رہی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے معاصر شاعروں میں، تو ڈاکٹر روش ندیم بہت اچھی نظم لکھتے ہیں، ان کی نظمیں میں بار بار پڑھنا پسند کرتی ہوں، اور میں نے ان سے نظم کو بنانا یا اس کو لکھنا سیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ نصیر احمد ناصر ہیں، انہوں نے مجھے اپنے رسالے میں تستیر میں بار بار موقع دیا نظم لکھنے کا، ان کی نظموں سے میں نے بہت زیادہ سیکھا۔ تو یہ سیکھنے کا عمل معاصر شاعروں کے ذریعے سے بہت زیادہ رہا ہے، لیکن میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اس حوالے سے کہ میری نظم کس کے قریب ہے۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ظاہر ہے کہ یہ سفر جو لکھنے ہوں، کا سفر ہے یا کوئی بھی فن ہے، تو اس میں آپ بہت سے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ہوں، سنتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں ہوں، اور پھر آپ اس میں اپنی راہ نکالتے ہیں۔ ایسے ہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی کتاب آپ کی آئی ہے، لیکن ہوں، آپ نے اپنی راہ نکال لی ہے جو الگ ہے، جو مختلف ہے، ہوں۔ جو منفرد ہے؟ اچھا میں سمجھتی ہوں کہ بطور تخلیق کار یہ نظم کے سفر میں میرا پہلا پڑاؤ ہے، ہوں، پہلی کتاب ہے، پہلا ہوں، پڑاؤ ہے۔ ہوں، آ، اس میں میں بالکل ابتدائی نوعیت کی ہوں، جیسے ایک خام شاعر یا ایک خام شاعر جو ہے وہ اپنے بننے کے عمل میں ہوتی ہے۔ ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ابتدائی یا ایک مبتدی جتنا کچھ کر سکتا ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، وہ میں نے اس میں کر دکھایا ہے۔ تو میری جو اگلی منزل ہوگی یا میرا جو اگلا سفر ہے یا اگلی جو کتاب ہے، وہ میں سمجھتی ہوں یا میری خواہش ہوگی کہ وہ اس سے آگے کا سفر ہو، اگلی ایک سیڑھی ہو اور اس سے زیادہ بہتر ہو، لیکن ابھی تک میرے بس میں یہی تھا،
مجھے ایسا لگتا ہے۔ چلیے، تو میں تھوڑا-سا ایک طالب علم کے طور پر کچھ جی، بنیادی جی باتیں بالکل، سمجھنے کے لیے کرنا صحیح۔ چاہتا ہوں، کہ مثال کے طور پر نظم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اچھی نظم کون-سی ہوتی ہے؟ دیکھیں، اچھی نظم کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، ہوں، ہوں، یعنی کہ اس کو سمجھنے کے، دیکھنے کے انداز جو ہیں وہ منفرد ہیں۔ اچھا، مجھے وہ نظم اچھی لگتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں اپنے اس پرسپیکٹو میں بات کروں گی کہ جو اپنے اسلوب میں، اپنے امیجز میں، اپنی امیجری میں تازہ ہو، جو مجھے کوئی ایسا مصرع دے جائے یا کوئی ایسا منظر میرے سامنے پیش کر دے جو مجھے حیران کر دے، ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ کوئی نیا موضوع نہیں لے کے آ سکتا، بے شمار لوگ لکھتے آ رہے ہیں، بے شمار نظم نگار ہیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پرانے موضوع کو ایک بالکل نئے تازہ امیج کے ساتھ میرے سامنے کھول دے یا مجھے سامنے لے آئے۔ تو مجھے ایسی نظمیں اچھی لگتی ہیں جن میں کوئی فریشنس ہو، جن کے امیجز میں، جن کی زبان میں، جو مجھے حیران کرے۔ تو ہمارے ہاں بہت اچھی اچھی نظمیں لوگ لکھ رہے ہیں اور وہ حیران کر دینے والی ہیں، اور جیسے کہ میں نے نام لیا ڈاکٹر روش ندیم کا، زاہد امروز ہیں، بہت اچھی نظم لکھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی امیجری نے، جن کے امیجز نے، جن کے اسلوب نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ اچھا، جو اس سے پہلی نسل ایک نظم نگاروں کی گزری ہے، جن کو جدید نظم نگاروں میں شامل کیا گیا، جیسے اختر حسین جعفری ہیں، جی جی، یا میرا جی ہیں، ہاں، یا نون میم راشد ہیں، ہوں، یا اسی طرح کے اور بہت سے صحیح، شاعر ہیں، مجید امجد ہیں، مجید امجد ہیں، ہاں۔ تو ان کی شاعری کو آپ نے پڑھا تو کیسا پایا؟ اچھا، ان میں سے ایک خاص طور پہ میں جتنے آپ نے نام لیے ان میں دو ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، ایک نورنیم راشد ہیں ہوں، ہوں، اور ایک مجید امجد ہیں۔ ہوں، باقی لوگوں کو بھی میں نے پڑھا ہے، اختر حسین جعفری کی آپ نے بات کی، لیکن وہ دو لوگ جو بہت زیادہ قریب رہے ہیں اور جن کو میں ہوں، نے بار بار پڑھا ہے وہ ان دو میں سے ہیں۔ ہوں، تو راشد کا جو ان کا جو دبدبہ ہے، جو شکوہ ہے اپنے اسلوب میں، اپنے ہوں، ہوں، موضوعات میں، ہوں، میرا تو نہیں خیال کہ کوئی بھی لکھنے والا ان کے اثر سے نکل سکتا ہے۔ آپ حسن کوزاگر کی بات کر لیں، اس ایک نظم میں دنیا کے تمام موضوعات ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں، تو وہ حیران، لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے وہ اپنے دور میں، اپنے ٹائم پہ ایک بہت ہی جدید نظم ہے اور ابھی تک ہے، آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس کو انجوائے، اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج ویسی نظم لکھنا مشکل ہے، کیونکہ آج نہ وہ اسلوب اب جو ہے وہ استعمال میں ہے، نہ اب موضوعات بھی بدل چکے ہیں۔ اب جو راشد نے جو لوکیل لیا تھا، جو لینڈسکیپ لیا تھا ایران والا، وہ سارا اب وہ بھی نہیں لیا جا سکتا، چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے اگر ہم اس پہ بات کریں تو وہ متاثر کن ضرور ہے۔ اس طرح اگر آپ مجید امجد کو لیں تو دونوں کے الگ الگ دھارے ہیں۔ راشد اگر کہیں اوپر جا کر ایک بالکل پرشکو انداز میں بات کرتے تو مجید امجد بالکل ہمارے فٹ پاتھ پر، بسوں میں اور ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں نے مجید امجد سے یہ سیکھا کہ کوئی بھی شے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ادب کا حصہ، نظم کا حصہ، افسانے کا حصہ بن سکتی ہے۔ کوئی بھی ایک جملہ، جیسے آپ نے مجید امجد کی نظم پڑھی ہوگی کہ وہ 9 نمبر والی بس کب آئے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس کو کتنی خوبصورتی سے اس نے بیان کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے مجید امجد کو کیا کہنا چاہیے کہ وہ ہر شے کو نظم بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی، ہر ٹاپک جو ہے وہ ان کا ہو اس میں سکتا کوئی شک نہیں ہے۔ ہے، ہاں ہاں اور ہر چیز میں وہ تاثیر پیدا کر ہاں، سکتے ہیں، ایسے، جو ہم نے بھی وہ چیز ہزاروں بار دیکھی ہاں ہوگی ہاں لیکن ہم وہ تاثیر اس میں نہیں ڈھونڈ سکے ہاں، جو ایسے ان کے ایک شعر سے یا ایک مصرع سے نظم سے، ہمارے ایسے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسے، تو ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بات تو جی بہت ہو سکتی ہے، صرف یہ ضرور، پروگرام ہم نظم پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ افسانے پہ بھی کریں گے تو جی، افسانے پہ بھی کریں گے، تو ان دونوں کتابوں میں آپ نے یہ جو انگریزی کی اصطلاحات استعمال کی ہیں، ہوں بیک یارڈ اور فلیش بیک، ہوں۔ یہ آپ کی کوئی کانشیس چوائس ہے، شعوری انتخاب ہے، یا کس وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کیا نیا پن ہے جس کو آپ تازگی کہتی ہیں، یا کس ریلیٹ کرنے کے لیے نوجوان نسل سے آپ نے کیا، تو یہ انتخاب کیسے آپ نے کیا اس اچھا رشاد عنوانات صاحب، کا؟ یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ کچھ کچھ سالوں سے، کچھ عرصے سے یہ اب چلن چلتا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان جو ہے وہ کوئی جامد شے نہیں ہے،
हुँ, हुँ। وہ بہہ رہی ہے اور اس کے اندر نئے الفاظ کا جو ہے وہ اس کی آمد ہوتی رہتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ فارسی کے بھی ہیں، عربی کی بھی ہیں، ترکی کے بھی الفاظ ہیں۔ تو کچھ اب لفظ اب ایسے ہیں جو کہ ہمارے بہت ہی عام استعمال میں استعمال ہونے لگے ہیں، مطلب ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں کہ میری جو افسانے کی کتاب ہے اس کا نام ہے ایک بے خواب دوپہر کا فلیش بیک۔ اب فلیش بیک جو ہے وہ اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کو ترجمہ بھی نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی جاتا تو ظاہر ہے کہ جو فلیش بیک کا تاثر ہے، ہوں، ہوں، جتنی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، وہ اس ترجمے سے شاید لوگ اتنے زیادہ جلدی اس کو سمجھ نہ پاتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اصطلاحات کا ترجمہ کیونکہ ہو نہیں رہا اردو میں اور یہ زیادہ آسان ہے، تو اس کو استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کیونکہ نئے نئے الفاظ شامل ہو رہے ہیں اردو میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہماری جو جدید اصناف ہیں، وہ نظم ہو، وہ افسانہ ہو، وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ پرانا جو اسلوب ہے فارسی عربی والا، اس کے ساتھ سٹک رہنے میں یا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب زبان ہر چیز ترقی کر رہی ہے تو زبان بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح نظم کی عنوان میں بیک یارڈ ہے۔ اب بیک یارڈ کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ کوئی اتنا پوئٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوں، ہم اس کو ہوں، ہوں۔ بھی کہیں گے یا جو بھی اس کو آپ نام اس کو دے لیں، لیکن بیک یارڈ جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایک صوتی آہنگ ہے، موسیقیت ہے۔ تو مجھے کیونکہ وہ اچھا لگا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس اب کیونکہ نئی رجحانات آ رہے ہیں تو ان کو شامل کرنے میں کوئی برائی نہیں جی، بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کی نظم پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ سے ایک نظم سنیں گے بھی، ہے۔ ضرور۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا آپ کی اس افسانے کی کتاب پر بات کر لیں۔ جی ضرور۔ افسانے تو اردو میں بہت لکھے گئے، بلکہ اردو ادب کی سب سے بڑی پہچان ناول یا شاعری سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ افسانہ نگاری کی وجہ سے ہے، ہوں، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو افسانے کی روایت کافی آگے بڑھ چکی۔ ہوں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس پرانی روایت کے ساتھ ہیں یا نئی روایت کے ساتھ ہیں، یا اس اردو افسانے کی روایت میں کتنے پڑاؤ ہیں جو آپ نے سمجھا کہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوں۔ افسانے لکھتے ہوئے؟ ہوں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کون سی سب سے بڑی توانا صنف ہے جی۔ اردو ادب کی، تو وہ افسانہ ہے۔ ہم بے شمار افسانہ نگاروں کے نام لے سکتے ہیں اگر ہم افسانہ نگاروں کی بات کریں، اور وہ سب ایسے ہیں جو اپنی تخلیقیت میں اپنے معراج پر ہیں۔ کوئی یعنی کہ وہ ایسا ادب ہے جس کو آپ عالمی ادب کے ان افسانوں کو اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو روایت بہت پرانی ہے اور بڑی اہم ہے۔ اچھا، پھر آپ نے بات کی کہ اس کے کون کون سے دھارے ہیں۔ ایک تو دھارا وہ ہے جو حقیقت نگاری کا ہے، جو پریم چند کا اور ترقی پسند تحریک سے شروع ہوا ہے، جس کی کہانی وقوع پر مشتمل ہے۔ اور ایک دھارا جو ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے وہ علامت نگاری کا نظر آتا ہے۔ اب ان حقیقت نگاری میں بھی اور علامت نگاری کے بھی الگ الگ شیڈز ہیں۔ اچھا، میں اگر اپنے دھارے کو چوز کروں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں میرا افسانہ کی تکنیک ہے وہ ان دونوں میں کہیں درمیان میں ہے، کہ میری کچھ کہانیاں جو ہیں وہ کہانی میں وقوع پر یا کہانی پر مشتمل ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کو میں نے ہلکا سا تاثر کے ساتھ یا علامت کے ساتھ ان کے اندر رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خود کہانی پڑھنا پسند ہے، میں کہانی چاہتی ہوں، مجھے کہانی سننا اچھا لگتا ہے، کہانی دیکھنا فلم کے ذریعے اچھا لگتا ہے۔ تو میں چاہتی تھی کہ اس میں کچھ ایسا ہو کہ کہانی کا عنصر ختم نہ ہو۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے جو میرے پڑھنے والے ہیں جنہوں نے نئی کتاب پڑھی، انہیں میرے افسانوں میں کہانی کا عنصر کم لگا، جو کہ میرے لیے حیران کن بات تھی۔ تو اس تجربے سے میں نے یہ سیکھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب پوری کہانی ہے، لیکن پڑھنے والا اس کو ایک کہانی کے طور پر پرسیو نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کو الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علامت نگاری میں بھی جن لوگوں نے کہانیاں لکھی ہوں گی، جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ابلاغ نہیں ہو پا رہا، انہوں نے اپنی طرف سے پوری پراپر کہانی ہی لکھی ہوگی، لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جہاں تک روایت کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان دونوں روایتوں کے بین کہیں چلی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اگر ہم کنٹمپریریز کی بات کریں تو ہمارے ہاں عرفان احمد عرفی بہت اچھا لکھ رہے ہیں افسانہ، حمید شاہد صاحب بہت اچھا لکھ رہے ہیں، آپ خود افسانے لکھ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جس میں یعنی کہ ہم اتنا کمپلیکیٹڈ نہ کر دیں اپنے اسلوب کو کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ ہی نہ پائے، اور اتنا سادہ بھی نہ کر دیں کہ وہ پاپولر فکشن میں یا مقبول عام ادب میں چلا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سادہ نہ کردے کی جو بات کی ہے، ہوں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ افسانے میں پیچیدگی ہونا ضروری ہے؟ کیا پیچیدگی اس کو افسانہ بناتی ہے؟ دیکھیں جو کہانی بیان کرنا ہے نا وہ بہت سادہ ہے،
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بھی جب اسکول سے آتے ہیں تو اپنے والدین کو اپنی پورے دن کی کہانی سناتے ہیں کہ ہم اسکول میں گئے تو اسمبلی میں کیا ہوا، کلاس میں بچے نے تنگ کیا، لڑائی ہوئی، تو وہ کہانی ہی سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سادہ کہانی ایک بچہ بھی سنا سکتا ہے کہ کیا وقوع ہوا، لیکن جو افسانہ نگار ہے وہ اس عام سے وقوعے کو، ایک سادہ سی کہانی کو اس کے اندر رنگ بھرتا ہے، کچھ مبالغہ آرائی کے، کچھ کردار کے ذریعے سے، کچھ جزیات کے ذریعے سے، کچھ مکالمے کے ذریعے سے۔ اچھا، اب ممکن ہے کہ اس میں تھوڑی سی پیچیدگی آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اگر وہ پیچیدگی نہیں لائے گا تو وہ فنکار بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فنکار کا کام پیچیدگی لے کر آنا ہے، لیکن فنکار کا کام رنگ ضرور بھرنا ہے چیزوں کے ارد اور اس کو خوبصورت کرنا ہے۔ تو دراصل یہ پیچیدگی جو ہے وہ اس سادگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے، اس سادے سے واقعہ کو۔ جی، میں آپ کی بات سے یہ بات سمجھا ہوں کہ ہوں اصل سوال سادگی یا پیچیدگی کا نہیں ہے، ہوں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ افسانہ نگار زندگی کے وہ پہلو کاری کے سامنے لے کر آ رہا ہے جو ہوں، عام نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اس کے لیے سادہ طرز بیان ہو یا پیچیدہ انداز اختیار کیا جائے، اس کا فیصلہ تو وہ کہانی یا وہ آپ کی بات جو ہوں آپ کرنے والی ہیں یا کرنے ہوں، والے ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے لیے کس حد تک ہمیں پیچیدگی یا سادگی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے افسانے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے ایک افسانہ نگار کے طور پر پڑھے، میں نے صحیح، ایک قاری کے طور پر پڑھے، صحیح۔ اور کچھ لوگ اس کو ایک نقاد کے طور پر پڑھیں گے، ہوں اور بہت سے اہم ادیبوں نے بہت اچھی رائے آپ کے افسانوں کے بارے میں دی، جیسے ڈاکٹر روش ندیم نے اس کا دیباچہ لکھا، جی۔ اور اس میں خاص طور پہ آپ کی یہ دونوں جو نظم اور افسانہ، ہوں، ان دونوں کے تال میل پہ بات کی، صحیح۔ کہ آپ کی نظم بھی ایک طرح سے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ کہانی افسانہ ہے، ہاں ایک ہاں کہانی ہے، ہوں، ایک کہانی ہے جس کو آپ نے نظم کی صورت میں بیان کی ہے، صحیح۔ کیا ہے، اور ایک کہانی ہے جس کو ہوں آپ نے افسانے کی صورت میں بیان ہوں، کیا ہے۔ تو یہ تکنیک کا فرق ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے ڈاکٹر روش کے علاوہ عرفان عرفی صاحب نے، ہوں، جن کا آپ نے ذکر کیا، خود بہت اچھے افسانہ جی نگار بالکل ہیں۔ بالکل۔ پاؤں ان کی کتاب ہاں، میں نے پاؤں پڑھی ہے، تھی، ہاں کنٹرول ہاں، روم ہے۔ کنٹرول روم ہے، ہاں، بہت اچھی کتابیں اور ہوں بہت اچھے افسانے انہوں نے لکھے۔ تو انہوں نے بھی آپ سے بہت امید باندھی، اور انہوں نے کہا کہ یعنی آپ کی یہ جو کتاب ہے افسانوں کی، یہ نئے رجحان کی داغ بیل ڈال رہی ہے۔ ہوں اسی طرح سے اختر رضا سلیمی، مبشر احمد میر، ان سنوں سب نے بہت ہی اچھے رائے کا اظہار ہوں کیا۔ اگر میں آپ سے کہوں ہوں۔ کہ آپ بطور نقاد اپنی کتاب کو کیسے خود سے کیسے جج کریں گی، کیسے دیکھیں گی، تو آپ کیا اس پہ کہیں گی؟ ہاں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو لیکن کٹہرے میں تو کھڑا نہیں کر دیا نا میں نے؟ آ، اچھا ہوتا ہے یہ ارشاد صاحب کہ ایک تو لکھنے والا خود نقاد ہوتا ہی ہے۔ ہوں، دیکھیں اب آپ کے ارد گرد کتنے موضوعات ہیں، ہوں، لیکن آپ اس میں سے ایک کوئی موضوع لیتے ہیں اپنی کہانی کے لیے، نظم کے ہوں، لیے، تو یہیں پر آپ کی تنقید جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے صحیح وہی موضوع کیوں لیا، ٹھیک۔ تو میں جج کر سکتی ہوں، مطلب اس میں یہ ہے کہ میرے لیے بطور تخلیق کار مشکل نہیں ہے خود سے الگ ہو جانا۔ تو ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے افسانے جو ہیں وہ جو ہماری کنٹمپریری صورتحال ہے اس پر مبنی ہے، اور کنٹمپریری صورتحال میں سماج کے حوالے سے، ہماری معاشرت کے حوالے سے، عورت و مرد کے حوالے سے، عورت و مرد کے تعلق کے حوالے سے، اور عورت کے احساسات کے حوالے سے میں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس ٹائم پیریڈ میں اگر میں خود کو بطور افسانہ نگار دیکھوں، میرے ارد گرد جو جتنی بھی کہانیاں موجود تھیں میں نے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ میں نے کہانی سنانے کا صرف ایک طریقہ نہیں رکھا، اس میں سادہ بیانیہ بھی ہے، اس میں خط بھی ہے، اس میں مکالمہ بھی ہے، اس میں ڈائری بھی ہے، یعنی میں نے اپنی طور پر یا سنوبر الطاف نے تکنیک کی مختلف صورتوں کو برتنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ویسے آپ یہ جو تکنیک کا سوال ہے، ہاں ادب میں آج کل یہ سوال کافی پوچھا جا رہا ہے ہوں کہ تکنیک کس حد تک اہم ہے، کیونکہ ایک ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فریم یا تکنیک یا ہوں فن جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور کچھ ہوں لوگ کہتے ہیں کہ اس فن جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں ہے ہوں جب تک اس کے پیچھے ایک تخلیقی قوت موجود نہ ہو۔ ہوں تو آپ یہ جو تخلیقیت ہے اور ہوں جو فن ہے، ان کے تال میل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے ایک چیز میں،
कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ही आम सा कोई मौज़ू होता है, लेकिन अगर एक फ़नकार उस आम से मौज़ू को छू ले और उस पर अपनी गिरफ़्त कर ले, तो वो मौज़ू क्या से क्या बन जाता है। दरअसल जो आर्ट जब हम आर्ट की बात करते हैं और आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो आर्टिस्टिक चीज़ है ही ये कि आपने एक चीज़ को कैसे निखारा है। तो अगर आप कहीं किसी राह चलते को भी कहेंगे कि आप कोई कहानी सुना दें, तो आम से कोई कहानी, कोई आइडिया सुना देगा। लेकिन किसी आम शख्स में और आर्टिस्ट में यही फ़र्क होता है कि आर्टिस्ट को कहानी सुनानी आती है। तो मुझे लगता है कि हुनर जो है या ये ज़्यादा अहम है, तख्लीकियत से भी ज़्यादा लेकिन अहम है। आपको ये नहीं लगता कि बाज़ लोग के पास हुनर या स्किल हाँ, बहुत अच्छी है हाँ। और फ़न को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके मौज़ूआत, उनके मुशाहिदात वो कुछ इतने नहीं हैं, लेकिन वो उसको पेशकारी उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो मकबूल हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा होता है और इसमें कोई जी। बुराई नहीं है। जी। देखें, अगर आपने किसी चीज़ को देखा है, किसी बहुत बड़ी मुसव्वरी एक पेंटिंग को देखा है और आपके मुँह से एकदम से वाह निकले और आप उसके असर में रहे हैं, तो ये उसकी फ़नकार की कामयाबी है। अब चाहे उसने वो तख्लीक किया हो, उस पर आमद हुई हो या उसने अपने हुनर से किया हो। अहम ये है कि आपने उसको कितना एन्जॉय किया है। तो अगर आपने एन्जॉय किया तो तख्लीकार कामयाब है। ठीक है। तो इससे पहले सनोबर ये बहुत सारी बातें आपसे अभी करनी बाकी हैं, ज़रूर। और ये हमारी पहली नशिस्त नहीं है, इंशाल्लाह हम मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे। थैंक यू। लेकिन चूंकि ये एक मुख्तसर दौरानिए का प्रोग्राम था ठीक है। और सिर्फ कुछ बुनियादी चंद एक सवालात हम आपसे पूछ सके, लेकिन इसकी गहराई में जाना बाकी है, उसके लिए हुँ, इंशाल्लाह हम दोबारा ज़रूर, मिलेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि आप अपनी पसंद की एक नज़म हमें ज़रूर। सुनाएं, मैं सिर्फ अपने नाजरीन को ये दोनों किताबें दिखाना चाहता हूँ कि ये आपकी कायनात के बैकयार्ड से किताब है, और ये किताब आपके अफसानों की किताब है। और ये दोनों किताबें महर दर कोयटा से छपी हैं 2022 में और 2024 में। और ये किताबें इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल हैं। और अगर आप मंगवाना चाहें तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, और डॉक्टर सनोबर इल्ताफ़ साहिबा से भी बराह रास्त रब्ता किया जा सकता है, और महर दर पब्लिकेशंस कोयटा से भी रब्ता किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहबा, ज़रूर। एक नज़्म इनायत। जी, ज़रूर। नज़्म का उन्वान है बुद्धा तुम्हारे जाने के बाद। हाँ, उस रात मेरी भी नींद बेख़ाब थी, जब तुमने मुझे सिरहाने पर अकेला छोड़ा। हाँ, उस रात मेरी भी नींद बेख़ाब थी, जब तुमने मुझे सिरहाने पर अकेला छोड़ा और आहिस्तगी से दरवाज़े का पट अध खुला छोड़कर निकल गए थे। तुम्हारे जाने के बाद बिस्तर पर सुइयाँ उगने लगीं और डरावने ख्वाब मुझे सताने लगे। मैं अध खुले दरवाजे के उस पार तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनती रही। मैंने सुना है कि तुम्हें निर्वाण मिल चुका है, वाह तुम वाह। अब कहीं के खुदा हो। मैंने सुना है कि तुम्हें निर्वाण मिल चुका है, तुम अब कहीं के खुदा हो। ये भी सुना है कि लोग तुम्हारे पास आते हैं सुकून की तलाश में, एक लामहदूद दाखिली सुकून। वाह सिद्धार्थ, तुम उन्हें कौन सा सुकून देते हो, वही जो तुमने मुझसे छीना। मेरे सिद्धार्थ, मेरे बुद्धा, ओ मेरे खुदा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। थैंक यू। अ, आखिरी मिसरे तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी जान निकाल सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। डॉक्टर स्नोबर इल्ताफ़, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपके और प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा थैंक आपके यू साथ। वेरी मच।